بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال سبحانی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے کافی گفتگو ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی اتنی بڑی دہشت گردی اور وحشت اور بربریت کے بعد پوری دنیا میں اگر کوئی ایک ملک جس نے اسرائیل کو جواب دیا ہے، گو کہ وہ جواب اس بنا کے اوپر ہے کہ دمشق میں ایران کے سفارت خانے کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور ان کا ایک فوجی افسر اس سمیت 7 لوگ ایرانی اس کے اندر مارے گئے۔ ایران نے فوراً کہا کہ اب اس کا ہم رد عمل دیں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایران نے 300 سے زیادہ کروز میزائل ڈرون اٹیکس کر دیے اسرائیل کے اوپر۔ اب پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ گئیں، یعنی کہ ان کے ڈرونز کو، ان کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر بہت سارے ملک جو ہیں انہوں نے ان میزائلوں کو ناکارہ بنایا، اور کافی حد تک بنایا بھی۔ تھوڑا بہت بقول اسرائیل کے یا بقول باقی دنیا کے کچھ چھوٹا موٹا کوئی نقصان اسرائیل کو ہوا۔ اس بات کو لے کر پاکستان کے اندر خاص طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس حوالے سے ایران کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے ایران نے کوئی شاید ملی بھگت سے یہ کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ اسرائیل کو تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکا، مگر اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں تھا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی اسلامی ملک کو اتنی جرأت ہوئی کہ اس نے اسرائیل جیسے بربریت پسند ملک اور ظالم، جس نے ابھی 33-34 ہزار فلسطینیوں کا قتل عام کیا، جس میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور اس سارے ظلم کے اوپر ساری اسلامی مملکتیں جو ہیں وہ خاموش تماشائی ہیں، اور یہ کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے جو اب تک جاری ہو ساری ہے۔ مگر کسی اسلامی ملک کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ زبانی کلامی کوئی شدید الفاظ میں، کوئی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کر چکے۔ اب جب کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور 300 سے زیادہ انہوں نے میزائل داغے اسرائیل کے اوپر، تو اس کے اوپر تنقید کرنا بنتا نہیں۔ ہمیں اپنے برادر ملک ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ مطلب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مسلکی اعتبار سے، کچھ لوگوں نے شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں نے شاید سعودی عرب کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہونے کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ کیا۔ اب دیکھیں کہ ایران کے میزائلوں کو جہاں امریکہ، برطانیہ، ان کے ساتھ ساتھ اسلامی ملک اردن جو ہے، جارڈن، وہ بھی برابر کا شریک تھا، اور جارڈن بھی یہی سب کچھ کرتا رہا۔ سعودی عرب کا جو وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان پہنچا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، کہتے ہیں نا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا اس موقع کے اوپر پاکستان آنا اور یہاں پر تجارتی معاہدے کرنا اور اس قسم کے معاملات کرنا، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ایران سے دور رہا جائے، کہیں ایران کی حمایت نہ کر دی جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کی عوام جو ہے بشمول، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ یورپین ہے، چاہے وہ اسلامی ملکوں کی عوام ہے، مکمل طور پہ دنیا کی جو عوام ہے وہ ایک طرف ہے، اور جو حکمران ہیں دنیا کے وہ دوسری طرف ہے۔ یعنی کہ عوام اپنے حکمرانوں کو ظلم و جبر سے، بربریت سے، وحشت سے، دہشت گردی سے روک رہی ہے۔ حکمران ہے کہ ان کے کان و کان جو امریکہ نے کہہ دیا بس وہ اسی کے اوپر سارا کچھ۔ ایران کے حملے کے بعد امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر تم نے ایران کے اوپر کوئی ریٹیلیشن کی تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا دھوکہ ہے۔ اسرائیل نے ابھی جو میٹنگز کی ہیں اپنی دفاعی لوگوں کے ساتھ، اسرائیل کے وزیر اعظم نے، نیتن یاہو نے، اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور ہم نے ایران سے بدلہ لینا ہے۔ ابھی صرف یہ ہے کہ انہوں نے وقت کا تعین نہیں کیا کہ ہم نے کب کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شدید نوعیت کا حملہ کریں گے، اور شاید ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایران نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر دوبارہ ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم بڑا شدید اور بہت ہی خطرناک قسم کا ہم ری ایکشن دیں گے۔ اور اسی طرح روس کے صدر نے، پیوٹن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چائنا، رشیا، ایران اور اس کے ساتھ یمن، ان ملکوں کا ایک اتحاد بننے جا رہا ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جو ہے نا حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ اس دنیا کے لیے بڑا خطرناک ہوگا،
اور اگر اسرائیل نے ایران پر اب حملہ کیا اور ایران نے واپس اٹیک کیا تو پھر میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ عالمی جنگ بن جائے گی، اور اس میں کئی ملک کود جائیں گے جس کے بڑے نقصانات ہوں گے، اور کئی چھوٹے موٹے ملک تو اس میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدھی دنیا اس میں ختم کر دی جائے گی۔ ابھی اسی طرح اگر میں موضوعات تو آج میرے پاس بہت ہیں، خبریں بہت ہیں۔ ابھی بہاول نگر کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہاول نگر کے اندر جو پولیس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے کسی فوجی ایس جی کمانڈو کے گھر گئے اور جا کے وہاں ریڈ کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کو مارا پیٹا، اور پھر اس کو بعد ان کو اٹھا کر لے گئے اور تھانے میں 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ان کی گرفتاری نہیں ڈالی۔ اس کے رد عمل میں جیسے ہی فوجی جوانوں کو پتہ لگا، ان کو پتہ لگا تو ان کی پوری وہ جو بھی ان کے جو لوگ تھے وہ سارے وہاں گئے اور تھانے پہ انہوں نے ہلہ بول دیا، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ پولیس والے کیسے فریادیں کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ پولیس انسپیکٹر تو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی غیر قانونی، کتنی لا قانونی، وہ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر ایک دو پولیس والوں نے استعفے بھی دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر نہ قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کچھ اور، نہ اخلاق ہے، اور اتنا ظلم یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ بھول گئے کہ آپ کتنا ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آپ کے پاس تو پھر بھی اسلحہ ہے، آپ تو پھر بھی ادارے کے لوگ ہیں، آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو طاقتور لوگوں نے آ کے آپ کو مارا پیٹا آپ کے ایک غیر قانونی کام کے اوپر، جو آپ نے غلط کام کیا کہ آپ نے وہاں جا کے تشدد بھی کیا، ان کو پکڑ کر لائے، ان کو تھانوں میں بند رکھا، اور پھر ان کے اوپر آپ نے FIR بھی نہیں کاٹی، گرفتاری بھی شو نہیں کی۔ تو یہی کچھ آپ عوام کے ساتھ کرتے رہے، ننگا کر کے آپ لوگوں کو مارتے رہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آپ اٹھاتے رہے۔ تو پھر جب آج آپ کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو آپ کو مسلمانیت یاد آ گئی، آپ کو اخلاق یاد آ گیا، آپ کو قانون یاد آ گیا، آپ کو پاکستانیت یاد آ گئی، اور آپ کو یاد آ گیا کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ مگر آپ نے اچھا پھر مزے کی بات آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اس بہاول نگر کے واقعہ کے بعد بھی بے شمار واقعات ہوئے جو پولیس نے ظلم اسی طرح جاری رکھا۔ یعنی کہ ایک طرف آپ رو پیٹ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ نے سبق سیکھنے کی بجائے ابھی ریلوے پولیس نے ریل کے اندر کیسے ایک خاتون کے پہلے بچے کو مارا، پھر اس خاتون کو کیسے وہ لاتوں سے اور مکوں سے اور گالی گلوچ کر کے اس کو مار کے اس کو وہاں سے باہر نکالا، اور پھر وہ آگے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو پھر باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد کوئی خبر نہیں۔ پھر اس کے بعد جب خبر آئی اگلے دن تو خبر یہ آئی کہ وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی گئی۔ اب اس کے اوپر مختلف باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی لڑکی جو ہے اس نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی، اور فلاں۔ بھائی کیوں لڑکی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائے گی؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا پھر اس میں جو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک پولیس والا ایک خاتون کو زد و کوب کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کو مار پیٹ رہا ہے، اور اس کے دائیں بائیں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر مرد کھڑے ہیں، اور کسی میں جرت نہیں کہ وہ خالی زبانی کہہ دے، خالی زبان سے ہی کہہ دے کہ یار یہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو اس عورت کو؟ کوئی اچھا اس ساری پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے وہ جو راحت اندوئی ہیں جو انڈیا کے ایک شاعر تھے، انہوں نے کیا خوب کہا ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں یعنی جو آج لوگ حکومت میں ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے انسان کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہاں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آیا ہوں، مجھے اختیار دیا گیا ہے، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میرے اوپر کوئی ڈیوٹی ہے، میرے اوپر کوئی فرائض ہیں، لہٰذا میں کم سے کم یہ کوشش کروں کہ میں انصاف سے یہ سارا کچھ کر کے جب جاؤں تو پیچھے سے مجھے کوئی دنیا یاد کرے، یاد بھی نہ کرے۔ بھی ایک واقعہ جو لاہور کے اندر ہوا کہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ کسی خاتون کو جب اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس طرح کے کہ اس کے اوپر معلوم یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو بچانے کے لیے ایک دکان میں جو کرسچن تھا اس نے اپنی دکان میں اس لڑکی کو پناہ دیے رکھی، پھر وہ بچانے کے لیے، اور پھر اب دیکھیں
کہ کیسے اس کو گولڈ میڈل دیے جا رہے ہیں، انعامات دیے جا رہے ہیں۔ جب ایک انسان تنخواہ لیتا ہے، کسی نوکری کے اوپر ہے، اس کا کام ہی یہی سب کچھ ہے، پھر کیوں اس کے کسی ایک اس طرح کے کام کے اوپر اس کو اتنا سراہا جائے، اتنا سراہا جائے، اتنا سراہا جائے کہ سارے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اس کی تعریف کریں، سارے پاکستان کے اداروں کے سربراہ اس کو بلا کے جناب اس کو اپنے پاس بٹھا کے اس کے ساتھ تصویریں اتاریں، سیلفیاں اس کے ساتھ لیں کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کی حکومت چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بڑی عجیب بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی، پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو اکانومی کا کرائسس ہے، معاشی کرائسس ہے، اس سے نکالتے۔ اب دیکھیں، ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی، تو اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ حکومت کا ہمارا تعلق تب ہوتا کہ جب ہمیں سادہ اکثریت ملتی اور پھر نواز شریف حکومت میں آتے اور پھر اگر کوئی مہنگائی ہوتی، کوئی خرابی ہوتی تو پھر اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ برسر اقتدار نواز شریف کے بھائی وزیر اعظم ہیں۔ ایک طرف پنجاب میں نواز شریف کی بیٹی، دوسری طرف بلوچستان کے اندر بھی انہوں نے حکومت میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے۔ تو آدھے سے زیادہ پاکستان کے اندر حکومت لینے کے باوجود اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی قسم کی مہنگائی سے، کرپشن سے، اور یہ جو جگہ جگہ اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، کراچی میں اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ سب کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان چیزوں سے تب تعلق ہو کہ ہمیں حکومت دو، ہم جیتیں یا نہ جیتیں، ہمیں لوگ ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، لیکن ہمیں 2/3 اکثریت دو تاکہ پھر ہم کام کریں۔ تو یہ حالات ہیں، اور موجودہ جو دور ہے یا موجودہ جو وقت ہے یا موجودہ جو حکومت ہے، اس کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو ادارے عوام کے لیے بنائے گئے، مثال کے طور پہ پولیس ہے، واپڈا ہے، واسا ہے، بہت سارے ادارے ہیں، یہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے، عوام میں سے بنائے گئے، مگر آپ دیکھیں کہ ان کا عوام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، کوئی عوام سے ان کا رشتہ نہیں، یہ عوام کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، یہ کوئی مسائل حل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ مسائل کی نشاندہی کریں تو یہ آپ کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ کسی بھی ادارے کا پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی تعلق، دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔